أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء
بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صلوات محمد وآل محمد وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد شعراء کی بھی فہرست طویل ہے اور معصوم بچے بھی موجود ہیں، تو سب سے پہلے میں ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات فرش عزا بچھانے سے روکے گا بھلا کون؟ زینب نے جب بچھا دیا گھر میں یزید کے۔ واہ بے حب علی باب ارم مانگ رہے ہو، تم اتنی رقم کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ نہ مرد ہو فرار ہو بیتین ہو پھر بھی خیبر میں محمد سے علم مانگ رہے ہو۔ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ہم بھی ان لوگوں سے کبھی بھی لے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ان ولی اللہ، دہلیج نظر چومنے کتے نہیں جاتے۔ گزارش کروں گا اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات سلوات زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امامت کا نام ہے، زینب علی کی گو کی طہارت کا نام ہے، زینب علی کی گو کی طہارت کا نام ہے۔ مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ واہ واہ کیوں جلتے ہو علی کی کمالات دیکھ کر، کیوں جلتے ہو علی کی کمالات دیکھ کر، عزت بھی خدا دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ واہ گزارش کریں گے غازی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات مٹا کر اپنے خطبوں سے تیرا دربار زینب نے، مٹا کر اپنے خطبوں سے تیرا دربار زینب نے، گرا دی شام کے حاکم تیری سرکار زینب نے، گرا دی شام کے حاکم تیری سرکار زینب نے۔ جہاں پر روکنا ابن علی کو غیر ممکن تھا، جہاں پر روکنا ابن علی کو غیر ممکن تھا، جری کے ہاتھ سے لے لی وہی تلوار زینب نے، جری کے ہاتھ سے لے لی وہی تلوار زینب نے۔ نعرہ صلوات نہیں تھا دم جو کسی سورما کے سینے میں، نہیں تھا دم جو کسی سورما کے سینے میں، جو دم دکھا دیا اصغر نے 6 مہینے میں، جو دم دکھا دیا اصغر نے 6 مہینے میں۔ پہنچنے والے ہیں کرب و بلا علی اصغر، پہنچنے والے ہیں کرب و بلا علی اصغر، ہے چند روز ابھی ہرملا کے جینے میں، ہے چند روز ابھی ہرملا کے جینے میں۔ نعرہ صلوات سہما ہوا یزید کا
ہر ایک سپاہی ہے سہما ہوا یزید کا، ہر ایک سپاہی ہے، شاید خبر آمد عباس آئی ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ عباس کی بہن، تیور بتا رہے ہیں کہ عباس کی بہن، برباد کرنے شام کا دربار آئی ہے، برباد کرنے شام کا دربار۔ نعرہ صلوات۔ گزارش کریں گے ابو جعفر صاحب سے تشریف لیں۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، واہ ماشاءاللہ، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ کیا تھی اوقات، کیا تھی اوقات پلا دے جا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دے جا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے ازگر، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے ازگر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے تیرے سنبھال۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمیں بھی مل نہ سکا کربلا کے بعد، زیر زمیں بھی مل نہ سکا کربلا بعد۔ ہرا گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، ہرا گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر، بخشے گا کون میری غدا کربلا کے بعد، بخشے گا کون میری غدا کربلا۔ گزارش کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ سلام صلوات۔ یہ معجزہ بھی کر کے دکھایا حسین نے، یہ معجزہ بھی کر کے دکھایا حسین نے، مر کر جہاں کو جینا سکھایا حسین نے۔ محنت لگی تھی داؤں پر سارے نبیوں کی، محنت لگی تھی داؤں پر سارے نبیوں کی، گھر لٹا کر دین بچایا حسین نے۔ صلوات۔ زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا، زندگی در بدر پھراتی رہی، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ صلوات۔ گزارش کرتے ہیں کمیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ معصوم بچوں کی فہرست طویل ہے کہ بڑوں کو کیا موقع ملے۔ نعرہ صلوات۔ 6 مصرے انصار اور جھوٹے صحاباؤں کے بیچ کی۔ انصار کہاں اور کہاں بدر کے ہارے، انصار کہاں اور کہاں بدر کے ہارے، قسمت کے دھنی وہ کہاں تقدیر کے مارے، زہرا کی چمک ان میں وہ منحوس ستارے، کوثر کے دلارے ہیں وہ ابتر ہیں وہ سارے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں میں ڈھلے ہیں، وہ ہندہ جگر قارہ کی گودی کے پلے ہیں، وہ ہندہ جگر قارہ کی گودی کے پلے ہیں۔ اور 6 مصرے مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے۔ بڑھتے تھے جتنا حضرت عباس نامدار، اتنا ہی ابن سعد کو ہوتا تھا انتشار، لشکر کی سمت دیکھ کے کہتا تھا بار بار، کیوں بت بنے کھڑے ہو، یہ کیا ہے خدا کی مار، ڈرتے ہو اتنا عقل میں کچھ فیر تو نہیں، آخر وہ آدمی ہے کوئی شیر تو نہیں، آخر وہ آدمی ہے کوئی شیر تو نہیں۔ نعرہ صلوات۔ گزارش کرتے جناب عادل صاحب تک تشریف لائے۔ نعرہ صلوات۔
بابا سے بلند نعرہ صلوہ اللہم صلی اللہ محمد و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا کربلا کانپ اٹھی حشر بپا ہونے لگا شمر خنجر کو روک لے چکیاں پیس کے پالا تھا اسی دن کے لیے کیا میرا راج دلارا تھا اسی دن کے لیے رحم کر شمر میرے لال نے کیا کی ہے خطا شمر خنجر کو روک لے جسم زخمی ہے تیرا کون کرے گا اسے صاف ماہی زلفوں سے کرے گی تیرے مقتل کو صاف زخمی پہلو کو کرے گی تیرے سر کا تکیہ شمر خنجر کو روک لے پھر آج حق کے لیے جان فدا کرے کوئی وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ حسین کی طرح یوں مجھے ادا کرے کوئی کہ حسین کی طرح یوں مجھے ادا کرے کوئی جناب تشریف لا چکے ہیں نعرہ حیدر نعرہ صلوہ میں معذرت چاہتا ہوں جتنے بھی شعراء اکرام ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے نعرہ حیدر نعرہ صلوہ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں قائد ملت آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ سے امام مانگا اکرما علیہ رحمہ کی میری خطاب ہے نعرہ ایک نعرہ حیدر ایک نعرہ صلوہ
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوات بھیجے پر محمد و ماہ محرم کی دوسری تاریخ۔ کل میں نے مجلس میں کچھ حج کی مناسبتیں اور عزاداری کی مناسبتیں پیش کی آپ کے سامنے کہ حج کے ارکان سے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے عزاداری کے لیے تیاری کی جا رہی ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ عزاداری کی پریکٹس کا نام حج کے ارکان ہے۔ آپ دیکھیں وہاں کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی ہیں حج میں کہ جو عزاداری یا امام حسین کے سلسلے میں جو فتوے دیے جاتے ہیں اس کی رد ہو جاتی ہے حج کے ارکان۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف دشمنی اہل بیت میں یہ فتوے دیے گئے ہیں، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی بغض میں یہ فتوے دیے گئے ہیں۔ ایک فتویٰ یہ ہے، اب میں حج کا تذکری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت اس سلسلے میں ہو جائے۔ ایک زبردست فتویٰ یہ ہے وہاں یہ حضرات کا، پر ان کا اپنا مسلک ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب ہو جائے، اس کا مدلل جواب ہو جائے، تاکہ ہمارے بچے اور جوان بھی اس سلسلے میں کبھی جو ہے وہ متاثر نہ ہو سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب قبر کا طواف جو ہے قبر کا طواف جو ہے وہ بدعت ہے۔ قبر کا طواف نہیں ہونا چاہیے، زری کا طواف نہیں ہونا چاہیے، طواف جو ہے بدعت ہے، شرک ہے، اور یہ مخالف اسلام ہے، ایسا عمل انجام دینے والا مشرک ہے۔ قبر کا طواف، اور قبر کے طواف میں کیا بات ہے، تو آپ نے اس کو شرک کہہ دیا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جب ہم ائمہ معصومین کی قبور کا طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زری کے بیچ میں ایک دیوار انہوں نے کھڑی کر دی ہے تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہ گھوم سکیں، ادھر کے لوگ ادھر نہ گھوم سکیں، تاکہ طواف نہ ہو سکے، کیونکہ ادھر طواف ہوگا ادھر مسلمان مشرک ہو جائے گا، ادھر اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ یہ فتویٰ ہے۔ مگر آپ دیکھیں حج میں کیا ہوتا ہے، حج میں کیا ہوتا ہے، صرف کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھ لیجیے، پورے چیلنج کے ساتھ بات میں کرتا ہوں ہمیشہ، تو میرے پاس لفاظی ہوتی ہے تو لفاظی مجھے آتی ہے، میں چاہتا ہوں صرف دلیلوں کے ذریعے سے بات ہو، اور محکم و مستحکم دلیلوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ حج میں صرف کعبے کا طواف نہیں ہوتا، صرف کعبے کا طواف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طواف میں جب تک کہ قبروں کو شامل نہ کیا جائے اس وقت تک طواف نہیں ہوتا۔ جناب اسماعیل کی قبر وہاں پر ہے، جناب حاجرہ اور کچھ انبیاء کی قبریں ہیں، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کعبے کے برابر ایک گول سی دیوار یوں بنی ہوئی ہے، ایک دیوار ایسی یوں بنی ہوئی ہے جو کعبے سے کافی دور ہے، کعبے سے کافی فاصلے پر ہے وہ یوں دیوار بنی ہوئی۔ اب جب بھی حاجی طواف کرتا ہے تو پھر اس دیوار کے باہر وہ طواف کرتا ہے۔ جب دیوار کے باہر طواف کرتا ہے تو اس کی دیوار کے اندر جتنی قبریں ہیں وہ سب طواف میں شامل ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتا دو کہ اگر قبر کا طواف بدعت ہے، شرک ہے، تو یہ ہر حاجی طواف کیوں کر رہا ہے؟ اور جب تک طواف نہ کر لے ان قبروں کا اس وقت تک جو ہے وہ حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بزرگ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں کعبے کو بچایا ہے، جنہیں کعبے کی تعمیر کی توجہ ہے، جنہوں نے کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، ان کی قبروں کا طواف جزء حج بن گیا ہے۔ جنہوں نے کعبے کی تعمیر کی ہے ان کے قبروں کا طواف جزء حج بن گیا ہے۔ تو جو کعبے کے محافظ ہیں، جنہیں کعبے کی حفاظت کی ہے، جن کے طفیل میں آج حج ہو رہا ہے، ان کی قبروں کا طواف بدعت کیسے ہو جائے گا، شرک کیسے؟ ایک صلوات ہے۔ کسی بھی حاجی، کسی بھی مولوی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی فرقے کے مولوی سے آپ پوچھیں جا کر ہے کہ نہیں میری بات جھوٹ ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں جو ہے کوئی التہام اور الزام لگا رہا ہوں، نہیں جا کے پوچھئے کہ قبروں کا طواف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں قبر کا طواف بدعت ہے، بدعت نہیں ہے بلکہ جزء عبادت ہے۔ حج کا جز بن گیا ہے طواف، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کعبے کی تعمیر کی دیواروں کو اٹھایا، کعبے تو پہلے سے تھا، دوبارہ کعبے کی تعمیر کی تھی، آج ان کی قبروں کا تو طواف ہے وہ حج کا جز بن گیا ہے۔ تو جو کعبے کی دیواروں کو اٹھائے ان کی قبروں کے طواف تو عبادت ہے، اور جو کعبے کے محافظ ہیں جن کی وجہ سے آج حج قائم ہے، جن کی وجہ سے آج دین قائم ہے، جن کی وجہ سے آج اسلام قائم ہے، ان کی قبروں کا طواف بدعت کیسے؟ ایک صلوات بھیجو ایک صلوات بلند آواز صلی محمد۔ چومنا بدعت ہے، چومنا بدعت ہے، زری کو نہ چومیے بدعت ہے، تابوت نہ چومیے بدعت ہے، علم نہ چومیے بدعت ہے، یہ چومنا بدعت ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چومنا کہاں سے بدعت ہو گیا؟ پوچھئے حاجی سے کہ جب طواف کرتا ہے تو سب سے پہلی تمنا اس کی یہ ہوتی ہے حجر اسود کو بوسہ دے دے، پہلی تمنا یہ ہوتی ہے حجر اسود کو بوسہ دے دے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حج کا جو جز ہے، حج کا طواف کا جز ہے حجر اسود کو بوسہ دینا، لیکن بھیڑ کی وجہ سے اگر بوسہ نہ دے سکو، بھیڑ کی وجہ سے اگر بوسہ نہ دے سکو تو جب پہنچو اس لکیر کے اوپر کہ جو نشان ہے کہ یہاں پر حجر اسود ہے، تو دور سے حجر اسود کو سلام کرو، دور سے حجر اسود کو سلام کرو۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے ہو تو سلام کرو۔ ہم سے کہا جاتا ہے یہ دور سے سلام کا کیا فلسفہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کو دور سے سلام کیا جاتا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ جب دور سے حجر اسود کو سلام کیا جا سکتا ہے اور حجر اسود تک وہ سلام پہنچتا ہے، تو دور سے زری کو بھی سلام ہو سکتا ہے، روضے کو بھی سلام ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجو اب یہ نہ کہو کہ اس روضے تو کہیں ہیں، ہم یہاں سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، روضے تو کہیں پر ہیں، ہم یہاں سے کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ تو جب دور سے حجر اسود کو پوری توجہ جملے پر ہمیشہ یاد رکھیے، جو کرنا چاہتا ہوں کہ حجر اسود کو سلام کیا جا رہا ہے، دور سے سلام کیا جا رہا ہے۔ حجر اسود کو سلام کرنا نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خلاف اسلام ہے، بلکہ جزء حج ہے، جزء عبادت ہے۔ تو حجر اسود کو سلام کرنا جزء عبادت ہے، اور جس نے حجر اسود نے جن کو سلام کیا ہے،
حجر اسود جن کو سلام کر رہا ہو ان کو سلام کرنا کیسے بدعت و شرک ہو جائے گا؟ ایک صلوات بھیجو یہ بالکل سامنے کی چیزیں جو میں پیش کر رہا ہوں، نہ بہت کوئی گہرا فلسفہ، نہ کوئی بہت بڑی لاجک، نہ کوئی بہت بڑی منطق، بالکل سامنے کی دلیلیں ہیں جو مسلمان آنکھیں بند کیے رہتا ہے دشمنی ہے اہل بیت میں، سامنے کی دلیلوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اہل بیت کی دشمنی میں، جو بالکل سامنے کی دلیلیں ہیں۔ آپ دیکھیں عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بہت کافی عرصے ہو گیا مجھے حج پر گئے ہوئے، بظاہر کے کمر کی تکلیف اور پیروں کی تکلیف کی وجہ سے میں وہاں حاضری نہیں دے پاتا، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہ ہے حجر اسود، اور وہاں پہ ایک لمبی سی لکیر ہوتی ہے، لمبی سی لکیر ہے پتھر کی بنی ہوئی، وہ لکیر جاتی ہے وہاں تک جو مسجد الحرام کا ایک گیٹ وہاں کے اوپر ہے، وہاں کے اوپر محراب ہے، مسجد الحرام کی محراب ہے، وہاں تک یہ پوری لکیر حجر اسود سے کہ یہیں پر تم طواف شروع کرو گے اور واپس آ کر یہیں پر طواف ختم کرو گے، وہیں سے طواف کی نیت وہیں سے کی جاتی ہے جو وہ لکیر ہے بالکل حجر اسود کے سامنے۔ لیکن صرف حجر اسود کے سامنے نہیں ہے، بلکہ جہاں پر وہ اس پر محراب پر وہ لکیر ختم ہوتی ہے، اگر بھئی کسی نے نہ دیکھا ہو تو اب جا کر غور کر لے، وہ اب جا کر دیکھ لے میری بات کو، کہ جہاں پر لکیر ختم ہوتی ہے وہاں پر مسجد الحرام جو چاروں طرف مسجد ہے وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے۔ احرام سے مراد یہ حرام نہیں ہے بلکہ حرام میں احترام کے معنوں میں ہے، حرام جو احترام کے معنوں میں یہاں پر ہے، یعنی محترم مسجد، اور سب سے محترم مسجد وہی ہے جو کعبے کے چاروں طرف، سب سے محترم اسلام میں جو مسجد ہے وہ وہی ہے جو کعبے کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے، وہاں پر تو اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ بیچ میں طواف ہوتا ہے، یہ بیچ میں کعبہ ہے، پھر وہ طواف کی جگہ اس کے بعد چاروں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں، وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے۔ وہاں کے اوپر جہاں کے اوپر وہ لکیر ختم ہوتی ہے بالکل حجر اسود کے سامنے، جیسے یہاں پہ یہ محرابیں بنی ہوئی ہیں، جتنی محرابیں سب بنی ہوئی ہیں یہ سب محرابیں ہیں، تو ان محرابوں پہ اسی طرح سے مسجد الحرام میں بھی وہاں محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کئی سال ہو گئے کہ جہاں پر وہ لکیر ختم ہوتی ہے وہاں کی محراب کے اوپر پوری محرابیں جتنی ہیں سب کے اوپر جتنے بھی وہاں کے صحابہ ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر، فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، تمام اصحاب کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر، ہر محراب کے اوپر، ہر محراب کے اوپر نام لکھے۔ لیکن حجر اسود کے سامنے جو محراب ہے اس محراب پر صرف 2 نام لکھے ہوئے ہیں، جائیے گا پھر دیکھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا پھر دیکھ لیجئے گا، اس محراب پر صرف 2 ایک اس سائڈ اور ایک اس سائڈ، یوں محراب آئی ہے، ایک یہاں پر نام ہے ایک یہاں پر نام ہے، ایک ادھر نام ہے ایک ادھر نام ہے، وہ 2 نام کس کے ہیں؟ تمام محرابوں پر اصحاب کے نام ہیں، تمام محراب پر فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے ساتھ صحابی اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ محراب جو حجر اسود کے سامنے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے جہاں سے طواف ختم ہوتا ہے وہاں پر جو محراب ہے اس محراب پر صرف 2 نام ہیں، ایک رخ کے اوپر رسول اللہ کا نام ہے، ایک رخ کے اوپر رسول اللہ کا نام ہے، اور دوسرے رخ پر لکھا ہے علی کرم اللہ وجہہ، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یعنی دنیا نے فصل پیدا کرنا چاہا لیکن مسجد الحرام نے تمام فصل کو بٹاتے ہوئے ایک ہی دروازے کے اوپر رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا نے فصل بنایا تھا مسجد الحرام نے اس فصل کو مٹا کر ایک ہی جگہ پر رسول اور علی کو جمع کر دیا ہے۔ ایک صلوات اور فرق دیکھیے،
ایک ہی محراب ہے، ایک ہی محراب ہے، ایک پہلو پر رسول کا نام ہے، دوسرے پہلو پر مولا علی کا نام ہے، تمام اصحاب چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پر علی کا نام ہے وہیں پر رسول اللہ کا نام۔ کا مطلب یہ ہے کہ خود محراب مسجد الحرام بتا رہی ہے کہ علی اس کا نام ہے جو بلا فضل رسول کا جانشین ہے۔ ایک صلوات یہ تو چیز اپنی جگہ پر۔ دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام اصحاب کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا ہے، تمام اصحاب کے ساتھ، لیکن مولا علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، یہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے، یہ وہ چہرہ ہے جسے اللہ نے عزت دی ہے، جس نے اللہ نے کرامت دی ہے، جسے اللہ نے شرف دیا ہے۔ کسی صحابی کے آگے نہیں لکھا ہوا، کسی صحابی کے آگے جا کے دیکھ لو بھائی، اگر تم کو میں غلط کہہ رہا ہوں، اب کی حج پر جو گئے اس سے پوچھ لیجیے، آئندہ جاؤ سے بھی کہہ رہی، یاد رکھیں کہ سارے اصحاب جو ہیں ان کے لیے رضی اللہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ لکھا ہوا ہے۔ صرف اور صرف مولا علی کے لیے رضی اللہ ہٹا کر کرم اللہ وجہہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس چہرے کو عزت بخشی ہے، اس چہرے کو شرف بخشا ہے، اس چہرے کو کرامت بخشی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی وہ تحریر فرماتے ہیں کہ کبھی بھی علی کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا گیا۔ آج وہابیت جب سے شروع ہوئی ہے مولا علی کے ساتھ رضی اللہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی قدیمی کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیجئے کبھی مولا علی کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا گیا، ہمیشہ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ آج وہابیت کے زور کی بنیاد کے اوپر اب اہل سنت حضرات بھی رضی اللہ لکھنے لگے ہیں۔ یہ رضی اللہ لکھنا علی کے لیے بدعت ہے، تو تم دنیا کو بدعت کا سبق سکھاتے ہو، فلاں چیز بدعت، فلاں چیز بدعت۔ مولا علی کے ساتھ رضی اللہ لکھنا بدعت ہے۔ ان کے ساتھ یا تو ہماری طرح علیہ السلام لکھو، جس طرح ہم علیہ السلام لکھتے ہیں، تو اگر یہ نہیں لکھ سکتے تو دوسرا لفظ لکھنا پڑے کرم اللہ وجہہ، یہ چہرہ جو ہمیشہ با کرامت رہا، یہ جو چہرہ ہمیشہ با عزت رہا۔ فخر الدین رازی امام المفسرین فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ لکھنے کا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہ تھا جو پہلے کافر نہ رہا ہو۔ سب جتنے آئے تھے پہلے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، پہلے کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے، پہلے بت پرست تھے پھر اسلام کے دائرے میں داخل۔ تنالی شخصیت وہ ہے کہ جس کا سر کبھی بھی کسی بت کی طرف نہیں جھکا ہے۔ اللہ نے اس چہرے کو کرامت عطا کر دی ہے، وہ شرف عطا کر دیا ہے کہ کبھی غیر اللہ کی طرف یہ چہرہ جھکا ہی نہیں، سب رضی اللہ ہے، علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ایک صلوات بھیج رہا یا علی اب کبھی میں نے عرض کیا تھا شاید یہی اسی مجلس میں، لیکن آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ بہت سی جو اہم چیزیں ہیں ان کو قرآن میں اگر تکرار ہے تو اگر مجلس میں بھی تکرار ہو جائے تو اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ بہت پہلے میں نے بات کہی تھی، بہت اہم چیز ہے۔ اب آگے موضوع عرض کروں کہ ائمہ معصومین کے ساتھ میں رضی اللہ نہیں لکھتے، کسی بھی امام کے ساتھ میں رضی اللہ نہیں لکھتے ہیں، نہ مولا علی کے ساتھ رضی اللہ، نہ امام حسن، نہ کسی کے ساتھ رضی اللہ نہیں، لیکن عام مسلمان رضی اللہ امام حسین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور تمام جسے ائمہ معصومین کے ساتھ بھی لکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں لکھتے کیونکہ رضی اللہ ہے کیا چیز، اس کے معنی کیا ہے۔ میں نے اس کو بیان کیے تھے، میں چاہتا ہوں پھر تھوڑی یاد دہانی ہو جائے اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ رضی اللہ کے معنی کیا ہے۔ یہ ہے دعا، عربی میں اس کو کہتے ہیں دعا، یہ دعا ہے۔ عربی کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں دعا مانگی جاتی ہے، ماضی کے صیغے میں دعا ہوتی ہے۔ مطلب ہوتی ہے دعا، جیسے کوئی کسی مریض کو ہم دیکھنے جائیں تو کہا جائے گا شفاک اللہ، ہے ماضی کا صیغہ، مگر مطلب کیا ہوتا ہے اللہ آپ کو شفا دے دے،
اللہ آپ کو شفا دے دے. تو اب رضی اللہ کے معنی دیکھیے کیا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی ہو جائے. اللہ ان سے راضی، یہی معنی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے. دعا ہے، دعا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. مجھے اتنا بتائیے، ایک بچے سے بھی اگر پوچھتے ہو تو بتا دے گا کہ دعا کس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے. دعا کس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے؟ دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے جو حاصل نہیں ہوئی. وہ جو شے حاصل نہیں ہوئی ہوتی ہے اسی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اور جو شے حاصل ہو چکی اس کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی، جس کو عربی کے اصطلاح میں تحصیل حاصل کہتے ہیں. یعنی جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کے لیے دعا انسان نہیں مانگتا، جو چیز نہ ہو اس کے لیے دعا مانگتا ہے. اس کے لیے دعا مانگتا ہے. کسی کی ماشاءاللہ 12 اولادیں موجود ہوں اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، وہ پالنے والے اولاد عطا کر دے، پالنے والے اولاد عطا کر دے. تو کوئی کہے بھئی 12 تو پہلے سے موجود ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہوگی وہی تو دعا مانگے گا کہ پالنے والے اولاد عطا کر دے. جس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں وہ تو نہیں مانگے پالنے والے رزق عطا کر دے، رزق عطا کر دے. ارے جس کے بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہی تو دعا مانگے گا. جب شے نہیں ہوتی ہے تب دعا مانگی جاتی ہے، جب شے موجود نہیں ہوتی ہے تب دعا مانگی جاتی ہے. مثال بچوں کے لیے پیش کروں. کوئی صاحب بیمار تھے، میں گیا، کہا کہ اللہ آپ کو شفا دے دے، اللہ آپ کو شفا دے دے. وہ بہت خوش ہوئے، کہا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری دعا مانگی. اور ایک مرتبہ ایک 20 دن بعد، مہینہ بھر بعد میں دیکھا کہ وہ بازار سے بھاری بھاری تھیلے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں سودا خرید کر، اور جا رہے ہیں ٹہلتے ہوئے اور تیز چلتے ہوئے. میں نے فوراً کے پاس پوچھا اللہ آپ کو شفا دے دے، اللہ آپ کو شفا دے دے. تو اب بھی وہ خوش ہوں گے. جب وہ بیمار تھے میں گیا، میں نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو شفا دے. انہیں شکریہ ادا کیا، بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری دعا کی. لیکن صحت مند ہو گئے، بازار سے بھاری بھاری سامان اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ اللہ آپ کو شفا دے دے. کیا ہمیشہ کا مریض سمجھ رکھا ہے؟ کیا چاہتے نہیں ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں؟ چاہتے نہیں کہ مجھے صحت ہو جائے؟ تو اس کا مطلب ہے جب شے حاصل نہیں ہوتی ہے تبھی دعا مانگی جاتی ہے. 1400 سال سے مسلمان دعا مانگ رہا ہے. 1400 سال سے مسلمان دعا مانگ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے. چودہ سو سال سے مسلمان دعا مانگ رہا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. یہ خود دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی اللہ راضی نہیں ہوا. یہ خود دعا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ ابھی اللہ راضی نہیں ہوا ہے. اگر راضی ہو گیا ہوتا تو دعا نہ ہوتی. خود دعا بتا رہی ہے کہ اللہ راضی نہیں ہوا. تو یہ بھی تو بتا دو کہ اللہ راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی تو بتا دو اللہ راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے. ارے جب تک اہل بیت راضی نہ ہو اس وقت تک نہ اللہ راضی ہوگا نہ رسول راضی ہوگا. صلوات بھیجو اب یہ دیکھنا ہے تمہیں کہ اللہ اسلام سے کب راضی ہوا. یہ تو دیکھ لو کہ اسلام سے کب راضی ہوا ہے.
بس جس طرح سے اسلام سے راضی ہوا ہے اسی طرح سے مسلمان سے بھی راضی ہوگا۔ تمام احکام آ گئے، سرحد نہیں ملی کہ ہم اسلام سے راضی۔ نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، حج کا حکم آ گیا، مفت زکوٰۃ کا حکم آ گیا، سارے احکام آ گئے، مگر اللہ نے سرحد نہیں دی کہ میں اسلام سے راضی، میں اسلام سے راضی۔ لیکن جب میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا، جب امامت علی کا اعلان ہوا تو اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں اسلام سے راضی ہوا۔ تو جس اعلان سے اسلام سے راضی ہوا ہے، جب تک اس کو نہیں مانو گے اللہ مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیج اللہم صلی علی محمد۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب تب تذکرہ ہے تو دو جملے بس کہ سب کچھ حج ہی میں موجود ہے، ہم کو کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں، ہر چیز ہمیں حج سے مل جاتی ہے، حج کے تذکرے سے ہم تمام چیزیں ہم کو خود مل جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور اس کے بعد وہ لے کر چلے جناب اسماعیل کو کہ چلو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے میں تمہیں ذبح کر دوں، لے کر چلے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے۔ اب سنیے، توجہ رہے، اب قرآن نے سند دی فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے۔ دیکھیں علمی گفتگو عزت کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، قرآن سے ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ فلما اسلما، اور ایک بہت بڑا اعتراض ہے، اس کا جواب بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جوابات ہوتے چلے جائیں بچوں اور جوانوں کے لیے۔ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے۔ قرآن نے سند دی، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے جو عربی کے ساتھ مخصوص ہے، نہ اردو میں وہ ہے نہ انگریزی میں وہ ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ واحد اور جمع، ایک واحد ہے اور دو جمع ہیں۔ انگریزی میں کیا ہے کہ سنگولر اور پلورل، ایک سنگولر ہے، دو آگے تو پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا۔ لیکن عربی میں اس طرح سے نہیں ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع ہے۔ ایک واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور پھر تین اور تین سے زیادہ ہو تب جمع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تثنیہ کا صیغہ ہے فلما اسلما، جب دونوں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، بہت توجہ رہے، جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، قرآن نے کہا جب دونوں مسلمان ہو کر چلے۔ دونوں جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں وہ برابری کے لیے ہوتا ہے، عام طور سے برابری کے لیے اور مساوات کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں کے مطلب کیا ہوگا کہ دونوں جب مسلمان ہو کر چلے۔ اب دونوں کون ہیں؟ 100 برس کے ابراہیم ہیں، 10 برس کے اسماعیل ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہے، قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ فلما اسلما، جب دونوں مسلمان ہو کر چلے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جناب ابراہیم ہے اور جناب اسماعیل ہیں۔ جناب ابراہیم کا صرف 100 برس کا ہے اور جناب اسماعیل کا صرف کل 10 برس کا ہے، لیکن تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب دونوں مسلمان ہو کر چلے، اس کا مطلب ہے نگاہ قدرت، بہت توجہ رہے جملوں پر، اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قدرت میں 100 برس کے سن میں جو اسلام کا درجہ ابراہیم کا ہے، 100 برس کے سن میں جو اسلام کا درجہ جناب ابراہیم کا ہے، وہی درجہ 10 برس کے سن میں اسماعیل کا ہے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، 100 برس سے سن کے ابراہیم کا جو اسلام کا درجہ ہے، وہی اسلام کا درجہ
10 برس کے سن میں جناب اسماعیل کا ہے۔ جو ایمان کا مرتبہ 100 برس کے سن میں جناب ابراہیم کا ہے، وہی ایمان کا مرتبہ 10 برس کے سن میں اسماعیل کا ہے۔ جو اللہ پر یقین اور اللہ پر ایمان 100 برس کے سن میں جناب ابراہیم کا ہے، وہی 10 برس کے سن میں جناب اسماعیل کا ہے۔ قرآن دونوں کے اسلام کو برابر ٹھہرا رہا ہے، دونوں کے ایمان کو برابر ٹھہرا رہا ہے، دونوں کے یقین کو برابر ٹھہرا رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا، جو بابا آدم وہابیوں کا، کہ علی کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، علی کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ صرف 10 برس کے سن میں اعلان کیا تھا، اور ایک 10 برس کے بچے کے اسلام کے اعلان کا کیا بھروسہ، اس کی کیا اہمیت، اور جو تھے وہ بوڑھے بوڑھے تھے جو اعلان اسلام کر رہے تھے، علی تو کل 10 برس کے تھے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن نے تو اسماعیل کے ایمان کو ابراہیم کے برابر قرار دے دیا، 10 برس کے سن کے اسماعیل کو ابراہیم کے ایمان کے برابر ٹھہرا دیا۔ ارے قرآن تو برابر کا درجہ دے رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ بچے کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم قرآن کی مانیں یا مسلمان ملاؤں کی مانیں؟ صلوات بھیجو والا نواز پر محمد حیدری یا علی یا علی۔ اور جو ہر سال جو میری اپیل ہوتی ہے کہ امام زمانہ ٹرسٹ تقریباً 11 سال سے قومی خدمات انجام دے رہا ہے، اس میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے، زیادہ تعاون فرمائیں، کیونکہ جتنی بھی اس وقت مدد ہوتی ہے غریبوں کی وہ اسی فنڈ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جو خمس جو پہلے آتا تھا اب بہت اس کی مقدار کم ہو گئی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ 5% مقدار رہ گئی ہے خمس کی، جو آج سے پہلے آیا کرتا تھا، لہٰذا اس سے بالکل مدد نہیں ہو پاتی۔ خود سے آتا ہے، یہ نہیں میں کہوں کہ بالکل نہیں آتا ہے، لیکن 5% آتا ہے، اور 95% جو ہے وہ اب نہیں آتا خون، کیونکہ اور دفتر وغیرہ کھل گئے ہیں جس کی وجہ سے سارا خون تو وہاں چلا جاتا ہے، لہٰذا اب لوگوں کو خون نہیں مل پاتا، تو لہٰذا اسی فنڈ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد مسلسل ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ سے اپیل ہے امام زمانہ ٹرسٹ میں آپ جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان کہ آصف امام باڑے میں 1 بجے دن میں جو اشرا ہو رہا ہے، اس کو میرے بیٹے قلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، اور یہ کیونکہ ہمارا پلاننگ یہ تھی وہاں کے اوپر کہ وہاں پر کوئی اہل سنت ذاکر پڑھے، تاکہ جو مجمع ہو اس کو پتہ چلے کہ بھئی اہل سنت بھی محب اہل بیت ہیں، اہل سنت بھی عزادار ہیں، اہل سنت بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ ختم۔ تو شبیر وارثی صاحب کئی سال سے ہماری دعوت اسی امام زمانہ ٹرسٹ سے ہی وہ مجلسیں ہوتی ہیں، اسی لیے اعلان ہو رہا ہے امام زمانہ ٹرسٹ کے اہتمام میں وہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو شبیر وارثی صاحب کو کئی سال سے ہم لوگ احمد دیتے، لیکن اس سال انہوں نے معذرت کی کہ وہ اجمیر شریف سے ان کو بلاوا آیا ہے، اور اجمیر شریف ان کا جانا ضروری ہے، وہاں وہ مجلس پڑھنا ہے، اشرا پڑھنا ہے اجمیر میں، تو ظاہر کہ وہاں بھی بہت اہمیت ہے، کہ وہاں لاکھوں لاکھ کا مجمع ہوتا ہے وہاں پر۔ تو اس میں آپ یاد رکھیں، وہیں کے لوگوں نے بتایا کہ اجمیر شریف میں عرس کے لیے فنڈ کم استعمال ہوتا ہے، محرم کے لیے زیادہ ہوتا ہے استعمال۔ عرس کا خرچہ کم ہے، محرم کا خرچہ وہاں زیادہ ہے، تو بہت زبردست محرم وہاں منایا جاتا ہے، زبردست محرم اجمیر میں، تو وہاں پر ان کو اشرا پڑھنے کے بلایا گیا۔ تو انہوں نے 1 سال کی اجازت مانگی ہے کہ 1 سال جو ہے آپ جو ہے کسی اور سے دعوت دے دیں، تو ہم فنڈ والوں پہ میرے صاحبزادے سے کہا وہ پڑھنے مجلس، تو انشاءاللہ اگلے سال سے پھر شبیر وارثی صاحب سے امید ہے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو اس سال میرے بیٹے وہاں پر پڑھنے جاتا، اسی پہ ہے کہ وہاں پر آپ لوگ تشریف لے جائیں، اور اس مجلس کو کامیابی اس لیے ضروری ہے کہ پوری پلاننگ ہے اس کو ٹورسٹ پلیس بنانے کی، حکومت کی پوری پلاننگ ہے کہ ہمارے امام باڑوں کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا جائے، پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے، پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے، اور اسی لیے وہاں پر وہ بہت بڑی پارکنگ کا پروگرام بنایا گیا تھا، اتنی بڑی پارکنگ ہو، جس کے لیے ہم نے مخالفت کی، اور ایک لذیذ گلی نام سے وہاں پر دکانیں بنائی جا رہی ہیں، بازار بنایا جا رہا ہے،
اور جہاں میں نے دیکھا کہ باقاعدہ میوزیکل پروگرام جو روڈ اور جو زمین عزاداری کے لیے مخصوص کی تھی بادشاہوں نے، جو عزاداری کے لیے مخصوص کی تھی، یہاں عزا امام حسین ہوگی، وہاں میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں. اس کا آ گیا تھا اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر باقاعدہ میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے قوم کو بیدار ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صاحب بس آپ نے مجلس میں شرکت کر لی اور آپ کا فریضہ ادا ہو گیا. نہیں، ایسی جو باتیں ہیں اس کی بھی قوم کو سامنے آنا پڑے گا، ورنہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ امام باڑے جو ہے حکومت کے قبضے میں چلے جائیں گے. آپ دیکھیں جتنی وہاں پر سڑکیں ہیں، وہاں پہ جو کرایہ دار تھے ان کے ناموں سے سڑک کو کر دیا گیا ہے. حسین آباد کی سڑک بادشاہوں کو دیا ہوا وقف اور رکھا ہوا نام، کسی کرایہ دار کا نام جو ہے وہ سڑک پر پتھر لگا ہوا ہے. اندر بھی ایسے ہی پتھر، باہر بھی ایسے ہی پتھر لگے، اور اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہو پایا، اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں ہو پائی کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے. صرف میں نے ہی اکیلے بیان دیا تھا اس زمانے میں جمعے میں کہ اس طرح سے خیانت کی جا رہی ہے کہ جو مالک ہیں ان کا نام نہیں، جو کرایہ دار ہیں ان کا نام ہے. اس سے بڑی خیانت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو حسین آباد ٹرسٹ پر کیا جا رہا ہے. اور اس قوم کی توجہ بے انتہا ضروری ہے، ورنہ یہ ہماری تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب ٹورسٹ اسپاٹ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جامع مسجد ہے، اس میں جمعے کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بات سوال کیا جاتا ہے، جامع مسجد میں جمعے کی نماز کیوں نہیں؟ تو جامع مسجد تو ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آصفی مسجد سے نماز ہٹ جائے، ایک جمعہ بھی اگر نہ ہو، تو وہاں ایسی ایسی حرکتیں ہوں گی کہ جس کو انسانیت بھی برداشت نہیں کر پائے گی. آپ دیکھیں، اسی لیے وہاں سے ہٹ کر ہمارے خاندان میں جناب ابراہیم صاحب تھے، آیت اللہ ابراہیم، انہوں نے نماز جمعہ یہاں منتقل کی تھی تاکہ یہاں شیعہ آباد رہے، مسجد آباد رہے، تاکہ جو سازشیں ہیں کہ اس کو ٹورسٹ اسپاٹ کرا دیا جائے وہ سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں. اسی سازش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے وہاں مجلسیں قائم کی. یہ مجلسیں ہیں اسی لیے کہ ٹورسٹ اسپاٹ نہ بننے پائے اور دنیا یہ دیکھتی رہے کہ یہ امام حسین کی عزاداری کے لیے بنا ہے، لوگوں کے سیر سپاٹے کے لیے نہیں بنا ہے. لہذا آپ حضرات کی شرکت بھی ضروری ہے، توجہ بھی ضروری ہے، اور ان بڑے بڑے امام باڑوں کا آباد رہنا بھی ضروری ہے، ورنہ مجرم ہم ہو جائیں گے اگر یہاں کے اوپر ایسی کوئی بات ہوئی جو تقدس کے وہاں کے خلاف ہو. ایک صلوات محمد حقیقت یہ ہے کہ عزاداری کو نہ کوئی کبھی مٹا سکتا ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ عزاداری کو مٹا سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ عزاداری کو مٹا سکے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ عزاداری جو ہے وہ ہم نے قائم نہیں کی ہے. یہ عزاداری ہم نے قائم نہیں کی، یہ عزاداری ارادہ الہی ہے. یہ عزاداری ارادہ الہی ہے، یہ عزاداری معجزہ الہیہ ہے. یہ عزاداری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قائم شدہ ہے، اللہ کی طرف سے قائم شدہ ہے یہ عزاداری. آپ یاد رکھیں، میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عزاداری سے ٹکراتے ہیں، جو عزاداری ٹکراتے ہیں، تو ان کو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ عزاداری قائم کس نے کی ہے. جو عزاداری سے ٹکر لینا چاہتے ہیں وہ دیکھیں عزاداری قائم کس نے کی ہے. عزاداری ہم نے قائم نہیں کی ہے، عزاداری قائم کرنے والا اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے نہیں ٹکرا رہے ہو، اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ. آپ دیکھیں کہ کیا کیا سازشیں کی جاتی ہیں. ظاہر اب وقت نہیں رہا. کیا سازش؟ ایک تو پہلی معلومات، پہلے سال کی مبارکباد، سال کا پہلا دن ہے مبارک ہو، سال کا پہلا دن مبارک ہو، اور مبارکباد کے اشتہار چھپ رہے ہیں کہ سال کا پہلا دن اس لیے مبارک ہو، سال کا پہلا دن مبارک ہو. عجیب تمہاری منطق ہے، ایک طرف تو کہتے ہو کہ فلاں کی شہادت ہے، ایک طرف تو شہادت منانے کا اعلان ہو رہا ہے، دوسری طرف مبارکبادیں دے رہے ہو. تو کاہے کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کیا ابو لولو کو مبارکباد دے رہے ہو؟ کس کو مبارکباد دے رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ.
کس کو مبارکباد دے رہے ہو؟ کیوں ایک طرف کہہ رہے کہ ہم شہادت بنائیں گے، دوسرا مبارکبادیں دے رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبارکبادیں نہیں ہیں، یہ شہادت کے تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف عزاداری کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بس کبھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، میں آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں اس کو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس عزاداری میں فائدہ کیا ہے، یہ آپ کیوں عزاداری کر رہے ہیں، یہ خواہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ خواہ کیوں آپ ماتم کر رہے ہیں، لہٰذا اس پہ کوئی اس کا سبب نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا سب کو ختم کیجئے۔ تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اگر ایک صلوات بھیج محمد کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، میں نے پڑھا تھا، آج پھر وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں توجہ ایک صلوات برنوات محمد میں نہیں چاہتا کہ مجھے زیادہ سخت ہو جائے، لہذا پورا شعر نہیں پڑھوں گا، ایک صلوات برنوات محمد، بلکہ سنی لیجئے کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ ایک صلوات محمد۔ یہ ماتم وہ ہے کہ جو آدم نے کیا، یہ ماتم وہ ہے جو نوح نے کیا، یہ ماتم وہ ہے جو جناب ابراہیم نے کیا، یہ ماتم وہ ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ نے، یہ ماتم وہ ہے جو خود رسول اللہ نے منایا، یہ ماتم وہ ہے جو مولا علی نے کیا، یہ ماتم وہ ہے جو امام حسن نے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صفین کے میدان سے مولا علی گزر رہے ہیں، ایک جگہ رک گئے صفین سے واپسی پر، ایک جگہ، یہ بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، جیسے صفین کے میدان میں پہنچے مولا علی زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جا رہے، اتنے آنسو جا رہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی۔ کہا حسین کو بلاؤ، امام حسین تشریف لاتے ہیں، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ یہی وہ زمین ہے جہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ تمہارے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں تمہاری اولاد کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، بات یہ ہے اسلام کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، لہذا حسین نے اب تک سب کچھ قربان کر دیا۔ جب چلے ہیں تو صرف اتنا کہا تھا کہ میرے نانا کے دین، اگر تو میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو یہ تلواروں آؤ، میرا سر حاضر ہے۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں پہنچے اور اسلام کی بے کسی دیکھی، اسلام کی بے کسی اور مظلومیت دیکھی، تو جو کچھ تھا وہ سب کچھ لٹا دیا۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تیرے بازو کمزور ہیں تو گھبرانا نہیں، میرے عباس کے بازو حاضر ہیں۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تیرا سینہ کمزور ہے تو گھبرانا نہیں، علی اکبر کے سینے کا خون حاضر ہے۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تجھے پامال کیا جا رہا ہے تو میں تجھے پامال نہیں ہونے دوں گا، چاہے میرا قاسم زندگی میں کیوں نہ پامال ہو جائے۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تیرا گلا گھوٹا جا رہا ہے تو تیرا گلا نہیں گھٹنے دوں گا، چاہے علی اصغر کے گلے پر تیر کیوں نہ لگ جائے۔ اے میرے نانا کے دین، اگر تیری کشتی بھور میں ہے، تیرا بادبان ٹوٹ چکا ہے تو گھبرانا نہیں، ارے بہن زینب کی رضا کو بادبان بنا دو تاکہ اسلام کی کشتی بچ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 محرم کے لحاظ سے چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ آج ہی کا وہ دن تھا جب امام حسین زمین کربلا پر پہنچے ہیں۔ زمین کربلا پر پہنچے، روایت کہتی ہے کہ جیسے زمین کربلا پر پہنچے ہیں ویسے ہی گھوڑا امام کا رک گیا۔ امام نے آگے بڑھانا چاہا لیکن وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ روایت پہ 7 گھوڑے تبدیل کیے مولا نے، مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ اس کے بعد اب امام نے پوچھا یہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ وہاں کے لوگ آتے جاتے ہیں اور زمین کا نام بتاتے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا نام شط فرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کوئی نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا۔ آخر میں پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بزرگ شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ
کہ وہاں پر امام نے نوحہ پڑھا، کہا یہ زمین ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اس زمین کے لیے خلق کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہاں کے اوپر خیمے ہمارے نصب کیے جائیں، خیمے ہمارے نصب کیے جائیں۔ خیمے نصب ہونے لگے۔ روایت کہتی جیسے ہی جناب زینب کربلا کی زمین پر اتری، ایک زرد رنگ کی خاک اڑتی ہے، ایک زرد رنگ کی خاک پڑی اور جناب زینب کے سر پر پڑی آ کر۔ جیسے جناب زینب نے زمین کربلا پر قدم رکھا، ایک زرد رنگ کی خاک اڑتی ہے اور سر پر پڑتی ہے۔ جناب زینب گھبرا گئی، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لائے۔ اے بھیا اس زمین پر نہ رکیے، اس زمین پر نہ رکیے، مجھے شک آ رہا ہے، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہا کیا بات ہے زینب، کیا بات ہے؟ کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک زرد رنگ کی خاک اڑی اور میرے سر پر پڑی۔ امام حسین نے فرمایا بہن زینب کیا کہتی ہو؟ ارے وعدہ طفلی تو یہیں ادا ہونا ہے، یہ زمین ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، ہم اس زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں شہزادی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اے شہزادی یہ خاک کربلا ہے، یہ خاک کربلا ہے، یہ آپ سے گستاخی نہیں کر سکتی، بھلا خاک کربلا آپ سے گستاخی کرے؟ یہ خاک زبان بے زبانی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، یہ خاک کربلا آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے کہ حسین کی بہن زینب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بھائی کو کفن نہیں ملا تو یہی خاک کربلا اڑ کر کفن بن جائے گی، اور اے شہزادی اگر آپ کے سر سے چادر چھن گئی تو وہیں اڑ کر پردہ بن جاؤ گی۔ حاضرداروں اب امام فرماتے ہیں یہ کس کی زمین ہے، اس کا مالک کون ہے؟ بنی اسد آتے ہیں، کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں، کہ ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد نے ہاتھ جوڑ لیا، آقا بھلا آپ سے ہم قیمت دیں گے؟ آپ کو ہم کی پوری زمین ہی بغیر قیمت کے دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، قیمت کے بغیر ہم یہ زمین نہیں لیں گے۔ کتنی قیمت طے؟ آخر 60,000 درہم طے ہوتے ہیں۔ امام نے 60,000 درہم ادا کیے اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میں زمین پھر تمہارے سپرد کر رہا ہوں، دیکھو یہاں پر یزید کا لشکر آئے گا، لشکر آنا شروع ہوگا، 7 محرم سے ہم پر پانی بند کر دیا جائے گا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد 10 محرم کو جنگ شروع ہو جائے گی، میرے سارے ساتھی شہید ہو جائیں گے، تو میں عزہ کی باری آئے گی، کبھی میں علی اکبر کا لاشا لا رہا ہوں گا، کبھی اون محمد کے لاشیں، کبھی قاسم کے لاشیں، اور آخر میں میرے ہاتھوں پر ایک ننھا سا شیر خوار بچہ ہوگا جو یہی تیر ظلم کا نشانہ بنے گا، ہم سب کی لاشیں ریگے گھر پر پڑی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ یزیدی لشکر ہمارے لاشوں کو دفن نہیں کرے گا، ہماری لاشیں اسی طرح سے بے گور و کفن پڑی رہیں گی۔ جب تم یہ دیکھنا کہ یزیدی لشکر نے لاشوں کو دفن نہیں کیا ہے تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جو خواتین تھی بنی اسد سے، ان سے خطاب کیا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈرے، اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم غیرت دلانا، تم غیرت دلانا، اسے کہنا کہ نواسے رسول کی لاش جلدی زمین پہ بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے، ارے آؤ اور حسین کی لاش کو دفن کر دو۔ اپنی مردوں کو غیرت دلانا، اپنے مردوں کو غیرت دلانا۔ اس کے بعد یہ اہتمام فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، اے بچوں آؤ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یزید سے ڈر کر ہماری لاشوں پر نہ آئے تو دیکھو تم ہی کھیلتے ہوئے آ جانا اور اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاک کربلا اٹھا کر ہماری لاش کو ڈھانپ دینا۔ ارے دفن کے لیے اتنا اہتمام،
لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ 40 دن تک یہ لاشیں کربلا کی زمین پر بے غسل و کفن پڑے رہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ اس طرف سے لے جایا گیا کہ جہاں بے غسل و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، جیسے امام زین العابدین کی نظر پڑی، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بدن پر تھر تھری پڑ گئی. اے بھائی بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اماں آپ دیکھ رہی ہے کہ ان ملعونوں نے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، مگر میرا باپ، میرا بھائی، میرا چچا اسی طرح سے بے غسل و کفن پڑا ہوا. بس آخری جملے سنیے. یہ کاک شبر کی نظر پڑی کہ قافلے میں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، قافلے میں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. ڈھونڈتا ہوا چلا، سکینہ نظر نہیں آئی. پوچھا کسی بچی کو تو جاتے نہیں دیکھا ہے؟ کسی نے کہا ہم نے مقتل کی طرف چھوٹی تھی بچی جاتے ہوئے دیکھا. ملعون سمجھ گیا کہ ننھی بچی کہاں ہو سکتی ہے. اس نشے پہ پہنچا جہاں حسین کا بے کفن لاشا پڑا ہوا، دیکھا ننھی سی بچی حسین کے سینے سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے. یہ ملعون آگے بڑھتا ہے اور وہ ظلم کرتا ہے کہ بچی تڑپ کر لاش کو چھوڑ دیتی ہے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ شبر اصرار کر رہا ہے، اے سکینہ چلو سوار ہو، قافلہ جا رہا ہے. بچی اصرار کر رہی ہے کہ شبر ہمیں یہیں چھوڑ دے، اے شبر ہمیں یہیں چھوڑ دے. جب بچی نے زیادہ اصرار کیا تو ملعون بھی پوچھنے پر مجبور ہو گیا. اے سکینہ یہ بتاؤ کہ اس جنگل میں، اس صحرا میں جہاں لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تم یہاں اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ جناب سکینہ جواب دیتی ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ صحابی رسول ابو ذر تھے، جب صحرا میں انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی. بچی اتنی چھوٹی تھی کہ نہ باپ کو غسل دے سکتی تھی، نہ کفن پہنا سکتی تھی، نہ دفن کر سکتی تھی. بچی نے یہ انداز اختیار کیا کہ قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ گئی اور آنے جانے والوں سے فریاد کرتی تھی کہ صحابی رسول کا لاش ارے جنگل میں بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی رسول کا چاہنے والا ہو، اگر کوئی رسول کا ماننے والا ہو تو صحابی رسول کی لاش کو دفن کر دے. اے شبر میں بھی قافلوں کے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والوں سے فریاد کروں گی نواز رسول کا لاشا جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. اگر کوئی رسول کا کلمہ گو ہو، اگر کوئی رسول کا چاہنے والا نواز رسول کو دفن کر دے. نواز رسول کی لاش جنگل میں بے غسل و کفن. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.